وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید ایک معجزہ ہے، اس کی آیات بھی معجزہ ہیں، اور وہ ایسا سمندر ہے کہ جس کی حد اور کنارہ نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ اللہ جل جلالہ کا کلام ہے۔ ہر ایک اتنا کچھ اس سے لے لیتا ہے جتنا اللہ پاک نے اس کو سمجھ دی، علم دیا، نور دیا، اور سب سے عقل مند انسان علم والا وہی ہے کہ جو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کوئی نفع بخش چیز ڈھونڈ لے اور پھر وہ حاصل کر لے، یا نقصان دہ چیز کا پتہ چل جائے اور اس سے بچے اور دوسروں کو بچائے۔ باقی جو ہے وہ علم کے باوجود بھی پھر بندہ نقصان اٹھاتا ہے، اس کو مختلف طریقے سے پھر اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے، حالانکہ علم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شیطان کی زندگی سے ہم ایک یہ بھی بہت بڑا سبق سیکھ لیتے ہیں، اور سیکھنا چاہیے کہ علم تو اس کو سب کچھ ہے۔ ہمارے ہاں بھی وہ بہت سارے لوگوں کو کہا جائے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہے۔ اچھا، شیطان سے زیادہ عام بندے جو ہم ہیں، چلو اللہ نے اپنے اولیاء کو بہت بڑا علم دیا، ان کا تو نہیں ہم کہتے، اور انبیاء کا علم تو ہماری پہنچ سے ہی باہر ہے، لیکن ہم جو عام انسان ہیں ان سب سے زیادہ شیطان کو علم ہے۔ تو اب ہم جو یہ سمجھتے ہیں اب مجھے پتہ ہے، کوئی بتاتا ہے ہمیں، ہم کہتے ہیں ہمیں پہلے ہی جانتے، ہمیں نہ بتاؤ، تو اس کو سارا پتہ ہے، پتہ نہیں بلکہ اس نے دیکھا بھی ہوا ہے۔ تو یہ کوئی بات نہیں، ہمیں پتہ ہے تو پھر وہ پتہ ہونے کے باوجود وہ سب سے بڑا نقصان کر رہا ہے، تو کیا فائدہ؟ ایک بندہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے یہ گٹر ہے، اس میں گند ہے، فضلہ ہے، گندگی ہے، پھر بھی کھا رہا ہے، تو وہ کیا پتہ ہے اس کو؟ پھر وہ تو الٹا جو ہے یعنی حجت قائم کر رہا ہے کہ پتہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ زیادہ قابل ملامت ہے۔ ایک تو ہے جس کو پتہ ہی نہیں، چلو اس کی تو بات سمجھ آتی ہے بھئی کیوں وہ کھا رہا ہے، اور ایک جس کو پتہ ہے۔ اس لیے اس شبہ میں یا اس دھوکے میں نہ رہیں، یہ مت سوچیں کبھی مجھے پتہ ہے، یہ دیکھیں کہ میں عمل کر رہا ہوں، بچ رہا ہوں یا نہیں، یہ بات ہے سوچنے والی۔ اور وہ بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب لوگ جتنی انسان، یہ جیسے اللہ پاک نے فرمایا والعصر، وہ نقصان میں ہے، یعنی نقصان میں ہے، مگر الا العالمون، مگر وہ جو جانتے ہیں، جان گئے زندگی کا مقصد کیا ہے، پیدا ہم کیوں ہوئے، اور اللہ پاک ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اللہ کی طرف راستہ کون سا جاتا ہے۔ یعنی فرمایا کہ دوسرے سارے نقصان میں ہیں مگر الا العالمون، مگر وہ لوگ جو جانتے ہیں، جو جان گئے کہ ہم کیوں آئے دنیا میں، وہ جو جان گئے رب تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے، جو جان گئے اللہ کی راہ کیا ہے، وہ کس طرح بندے کو خدا تک پہنچاتی ہے، اللہ پاک کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کون سی چیزیں میرے لیے نقصان دہ ہیں، دنیا کیا ہے، حقیقت کیا ہے، آخرت کی حقیقت کیا ہے، شیطان کی حقیقت۔ تو یہ فرمایا کہ سارے نقصان میں ہیں مگر یہ جو جاننے والے ہیں یہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ کل العالمون، یعنی عالم سب جتنے بھی عالم ہیں، جاننے والے ہیں، یعنی جن کو علم ہے، وہ بھی سارے نقصان میں ہیں۔
جس طرح انسان سارے نقصان میں، اس طرح جاننے والے بھی جتنا مرضی ان کے پاس علم ہے وہ بھی نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس علم پر عمل کر لیا، جس راہ کو وہ جانتے تھے اس پر وہ عمل پیرا ہو گئے، وہ بچ گئے۔ پھر فرمایا کل العاملون، ہر عمل کرنے والا بھی نقصان میں، یعنی وہ جو عمل کر رہے ہیں وہ بھی خطرے میں، نقصان میں ہیں، الا المخلصون، مگر وہ جو اخلاص کے ساتھ جو ہے عمل کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم، اور جو مخلص ہیں جو اللہ کے ساتھ، وہ بھی بڑی خطرناک حالت میں ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت جو ہے وہ پکڑ آ جائے، وہ قبولیت نہ ہو، یا وہ اخلاص ختم ہو جائے، یا ان کا یہ، تو وہ بھی خطرے میں، ان کو بھی ڈرنا چاہیے، کیونکہ یعنی اللہ جل جلالہ کی عبادت، اس کی اطاعت، فرمان برداری کما حق ہو بندہ نہیں ادا کر سکتا، اس میں یقیناً یعنی کمی کوتاہی رہتی ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بندے کو سوچنا چاہیے کہ جاننا کافی نہیں ہے، یعنی اس کے بعد جو ہے عمل، اخلاص، اور پھر جو ہے اللہ کی رحمت سے امید۔ بہرحال سیدنا آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے، سیدہ حوا رضی اللہ عنہا کا، اور شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں ہم مت بھولیں کہ یہ ایک میاں بیوی کا بھی قصہ ہے، اس میں ازدواجی زندگی کے لیے بھی، میرج لائف کے لیے بھی، جو ہیں نکاح کی زندگی میں یا ابھی نکاح کی زندگی شروع کرنے، ان کے لیے بھی کافی رہنمائی ہے اسی قصے میں۔ مجھے صاحب میں نے عرض کیا نا، اس میں 100 سبق ہے، ان میں سے یہ بھی کئی سبق ہیں کہ بندے کی جو ازدواجی زندگی ہے، یعنی میاں بیوی کی جو زندگی ہے، اس کے لیے بھی اس میں قرآن مجید کے اس قصے میں سبق پائے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک، آپ اور آپ کی بیوی۔ تو یہ میاں بیوی کا یہ کی بھی ایک کہانی ہے، ایک قصہ ہے، ان کے حالات کا قصہ ہے، ان کی مشکلات کا قصہ ہے، اور ان کے کچھ کھونے کا، کچھ پانے کا، کوئی دوری کا، قریبی کا، اور اشہر قصہ ہے۔ تو اس میں سے آج ہم یعنی اس قصے کو اس میاں بیوی کے نقطہ نظر سے کچھ چیزیں سیکھیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ جو اللہ پاک نے پہلے قرآن مجید میں یہ 7 مرتبہ 7 جگہ پہ یہ قصہ بیان ہوا ہے، وہ 7 ہی مرتبہ ہر جگہ مختلف اس کے فوائد اور مختلف جو ہے وہ اس کے فائدے اور حکمتیں ہیں۔ تو یہ بھی ہے ایک میاں بیوی کا بھی ایک حصہ۔ تو ایک سبق ہمیں اس میں سے یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ جل مجدہ نے کسی کی قسمت میں، مقدر میں کوئی رزق لکھا ہے، رزق آپ کہتے ہیں ہر چیز جو بندے کو ہے، وہ بیوی بھی ہے، وہ پیسہ بھی ہے، تو وہ اس کو ملتی ہے۔ جو بندہ یعنی حرام کی طرف جاتا ہے وہ کچھ زیادہ رزق نہیں حاصل کر سکتا، یا کوئی چیز یہ نہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ، مثلا حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے جنت میں، اکیلے تھے، یعنی اپنی جو ان کی جو ذات تھی اس میں اکیلے تھے۔ ویسے تو فرشتے بھی تھے اور بھی مخلوق، حوریں بھی تھیں، یا اس طرح کی چیزیں، لیکن ان کی نسل کا بندہ پیدا ہی نہیں ہوا، نہ ساتھ کا بندہ۔ تو دیکھیں وہ اکیلے تھے، ایک وقت پہ آ کے، جیسا کل میں نے بتایا کہ اللہ پاک نے ایک غیر عادی طور پر ان کے یہاں ایک ابھار، ایک پھوڑا، ایک یعنی ایسے محسوس ہوا ان کو کوئی چیز نکلی ہے، اس سے اللہ پاک نے ان کو سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی دی، وہ بھی یعنی پیدا ہو گئی۔ تو اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کسی کو رشتہ نہیں مل رہا، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، تو اس کو بے صبری اور حرام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ صبر اور صحیح راستے پہ رہے، جائز طریقے سے ہی کرے، تو اللہ پاک غیر عادی طور پر، ایک کراماتی طور پر بھی اس کے لیے جو ہے
وہ رشتہ یا وہ اس کا جو یعنی حلال کا جو ہے وہ مہیا فرما دے گا اس کا ساتھی۔ تو اس لیے کہا بھی ہے کہ بھئی سب یعنی قرآن مجید میں اور حدیث شریف میں بھئی صبر کرو یہ چیز۔ تو ایک ہمیں یہ بھی ان کی زندگی سے بذات خود ایک قصہ ہے کہ وہ کہہ لیں کوئی توکی نہیں کوئی عورت مل جائے، ہے ہی نہیں عورت ہے ہی نہیں۔ اب تو ہے کہ ہزاروں عورتیں ہیں، وہ تو عورت ہے ہی نہیں۔ لیکن جب انہوں نے صبر کیا، ان کو ضرورت ہے یا اللہ پاک نے چاہا ان کو کوئی ساتھی دیں تو اللہ پاک نے جو ہے وہ دے دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہماری تو ہزاروں عورتیں ہیں، اگر کسی کی شادی رشتے کی تلاش میں ہے تو وہ کوئی ابھی شادی نہیں، وہ غلط رستہ نہ اختیار کرے، اپنے وقت پہ یہ بس اپنے اللہ کے ساتھ تعلق رکھے، صحیح بندہ صحیح اور یعنی جو حکمت اللہ پاک پر مبنی وقت، کیونکہ جب اللہ پاک پر بندہ چھوڑتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے پھر منتخب کرتا ہے۔ ویسے تو بندے خود چنتے ہیں، غلط بندے بھی چن لیتے ہیں، لیکن جب اللہ پر چھوڑتا ہے، استخارہ کرتا ہے اور اللہ سے طلب کرتا ہے تو وہ یہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے خاوند دنیا سے پردہ فرما گئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے فرمایا کہ آپ نکاح کر لیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں رب تعالیٰ سے استخارہ کروں گی، میں اللہ پاک سے جو ہے استخارہ کروں گی، خیر طلب کروں گی۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے، بھئی تو اللہ پاک سے استخارہ فرما رہے ہیں میں کروں گی۔ اللہ پاک نے ان کا نکاح نبی علیہ السلام سے کر دیا آسمانوں میں۔ یہ وہ واحد عورت ہے جن کا نکاح قرآن مجید میں جن کا ذکر آتا ہے کہ زوجنا کہا، جس کا نکاح اللہ نے کیا ہے۔ دوسرا بھی رشتہ اللہ نے مہیا کر دیا یا کوئی، لیکن جو ہے یہ آپ علیہ السلام کی ان ازواج مطہرات میں سے ہیں کہ یعنی جن کا قرآن مجید میں جن کے نکاح کا ذکر آیا۔ اور پیچھے وجہ کیا تھی کہ نبی علیہ السلام نے پیغام دیا، ان کو نصیحت کی کہ انہوں نے کہا کہ میں رب تعالیٰ سے کیسے استخارہ کروں گی، رب تعالیٰ پر چھوڑوں گی کہ وہ مجھے جہاں خیر ہے میرے لیے جو ہے وہ مقدر فرمائے۔ کیونکہ آپ اس طرح اور بھی عورتیں تھیں جس کو حضور علیہ السلام نے پیغام دیا، لیکن وہ ادب کی وجہ سے، دیکھیں نا صحابیات میں کتنا ادب تھا۔ اب نبی علیہ السلام کسی کو نکاح کا پیغام دے کتنی بڑی بات ہے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ بعد انہوں نے معذرت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے زیادہ عزیز اور اس سے زیادہ شرف کوئی نہیں، لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی کوئی بے ادبی ہو گئی تو ہم تو ایمان سے بھی سب سے جاتی رہیں گے، اس لیے ہم جو ہے ویسے ہی ٹھیک ہے جو آپ کے ادب میں ہم رہیں۔ اب یہ چیز یعنی کتنا ادب کی وہ چیزیں، تو یہ استخارے کی برکت آپ کو یعنی بتا رہا ہوں کہ جو اللہ پر بندہ چھوڑتا ہے اپنا معاملہ، یہ یعنی استخارے کا معنی یہ ہے کہ بھئی 2 نفل پڑھ کے اللہ پاک کے پر چھوڑ، یا اللہ تو خیر فرما، اس میں اگر میرے لیے بہتری ہے تو مقدر فرما دے، نہیں تو اس کو مجھ سے دور کر دے، جہاں کہیں بھی بہتری ہے وہاں مجھے اس طرف میری رہنمائی کرنا۔ اب اس کے ضمن میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ یہ جو لوگوں نے اپنے اپنے بنائے ہوئے استخارے، یہ نبوی محمدی استخارہ نہیں۔ کوئی کتاب کھول کے بیٹھا ہے، کوئی طوطے سے پوچھ رہا ہے، کوئی تسبیح سے پوچھ رہا ہے، کوئی ستاروں سے پوچھ رہا ہے، کوئی قرآن مجید کھول کے بیٹھا ہے، اچھا جی پڑھتے ہیں 2 صفحہ، یہ پہلے ٹھیک تھا کوئی ٹھیک، یعنی جو صفحہ کھل گیا تو وہ اب جس ہستی پر قرآن اتارا گیا ہے وہ نہیں اس طرح استخارہ کر رہے کہ بھئی قرآن کھول کے استخارہ کریں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، وہ ہستی جس پر قرآن اتارا گیا انہوں نے جو استخارے کا طریقہ سکھلایا کہ اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل پڑھ کے اور اللہ پاک سے بات اتنی عرض کر دو، یا اللہ میں کچھ نہیں جانتا، میں بالکل جاہل ہوں، کوئی کچھ نہیں، میں طاقت بھی نہیں رکھتا، تو ہی اس قدرتوں والا ہے، تو ہی طاقت والا ہے، اس معاملے میں اگر میرے لیے دنیا آخرت میں بہتری ہے تو میرے مقدر فرما دے، اگر نہیں تو یعنی دور فرما دے، اور جہاں کہیں بھی بہتری ہے اس طرف میری رہنمائی کر دے۔ اب اس کا
تعلق خواب سے نہیں، جیسے لوگ کہتے 2 نفل پڑھ کے بھائی سو جاؤ، نہیں، وہ دعا تو یہ بتا رہی ہے کہ اب دیکھو کہ اگر تمہارے لیے بہتری ہے تو اس طرف آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، رستے کھلنا شروع ہو جائیں گے حقیقی زندگی میں، یعنی باہر کی اب کی زندگی میں۔ اب تو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے پہلے سے بھی زیادہ، کہ بھئی کدھر حالات جو ہیں وہ یعنی آسان ہو رہے ہیں، کدھر حالات بند ہو رہے ہیں، اور ہم یہ کہ جی آنکھیں بند کر کے سو جاؤ۔ اچھا اب وہ جو سو گیا، پہلے تو یہ کہ خواب آئے نہ آئے بندے کا اختیار نہیں، پھر پریشان بھی، خواب نہیں آئی، اچھا آ گئی تو پھر پریشانی، اس کا مطلب کیا؟ یہ تو 2 پریشانی شروع ہوگی، ایک تو اس کے لیے کیا تھا، استخارہ کیا تھا، کوئی مسئلہ تھا، اب ایک دوسری پریشانی آ گئی کہ اب وہ خواب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اشارہ کیا ہے؟ اور اگر وہ خواب ہے بھی ہے تو انبیاء علیہ السلام کی خوابیں وحی ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، ہماری آپ کی خوابیں وہ اپنے ہمارے خیال بھی ہو سکتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اور رب تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، ہمیں کوئی گارنٹی نہیں۔ تو ایسے ہی خواب آ گئی جی کر لو یہ کام کر لو، جیسے کئی لوگ کہتے ہیں سبزی نظر آئے، سبز، جیسے گویا ٹریفک لائٹ سسٹم لگا ہوا ہے، سبز نظر آئے تو چلے جاؤ، سرخ بتی ہے تو نہ، ایسی بات نہیں۔ ایسے کمزور چیزوں پہ بندہ زندگی کے فیصلے اور اہم فیصلے نہیں کیے جاتے، وہ مطلب ہے کہ نہیں مضبوط۔ اس لیے جتنے بھی حدیثیں استخارے کی ہیں اس میں اس دعا پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے بعد کچھ نہیں بتایا، کیونکہ اس میں بتا دیا کہ اگر تمہارے لیے بہتری ہے تو آسانی ہو جائے گی اور ہو جائے گا اس طرف، اگر تمہارے لیے نہیں بہتر تو رکاوٹیں کھڑی ہوگی، وہ ہیں سائن یا نشانیاں، علامات کہ ادھر نہ جاؤ بھائی، تو آپ سب کچھ اکٹھا کرتے پھر دھڑام کر کے ہر چیز گر جاتی ہے، سارے اسباب کٹ۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جب ایک طرف سے دروازے بند ہو رہے ہوتے ہیں، ایک تیسری کھڑکی کھل رہی ہوتی ہے، تو وہ پھر بندے کی رہنمائی ہوتی ہے۔ تو یہ نبوی اور محمدی استخارہ حضور علیہ السلام جو تلقین کرتے ہیں، تو جس طرح میں نے عرض کی کہ یہ جو دوسرے ہیں ان کا کوئی بار اعتبار نہیں، بالکل مطلب یعنی وہ اپنے بنائے ہوئے یعنی چیزیں ہیں کئی لوگوں کی، اور کئی بزرگوں کے اعمال ہیں وہ بندہ کر لے کر، سب سے بہتر اول نبی علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا وہ اسی لیے آپ نے بتایا کہ آپ کے زمانے میں اور اس سے پہلے لوگ فال نکالنا، استخارہ کے مختلف یعنی طریقے کرتے تھے، جنوں کے پاس جاتے تھے، کاہنوں کے پاس جاتے تھے، نجومیوں کے پاس جاتے تھے، تو وہ کرتے تھے یہ چیزیں، تو ان کو ختم کر کے یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کے پاس تم جا رہے ہو ان کو نہ علم ہے نہ قدرت ہے، یعنی ہر چیز کا نہ علم ہے نہ ہی ہر چیز پر قدرت ہے، تو ایسی ہستی سے کریں جس کو علم بھی ہے اور قدرت بھی ہے بدلنے کی، اس کے خزانے ہیں، وہ دے بھی سکتا ہے کسی کو جو چاہے لے بھی سکتا ہے، تو اس سے مشورہ کریں، اس سے استخارہ۔ تو یہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت بڑا یعنی سعادت کا ایک یہ سبب ہے، وہ سعید ہے وہ بندہ جو استخارہ کرے، آپ نے فرمایا کہ جو اور جس نے نہ کیا فرمایا کہ وہ نقصان میں ہے، کہ اتنی بڑی اس کو نعمت حاصل تھی کہ اللہ پاک کے علم سے فائدہ اٹھا سکتا تو اس نے نہیں اٹھایا، اب نقصان اٹھائے گا۔ تو جی مطلب آپ کے پاس ایک ٹیلی فون ہے، مثلا ایک ڈاکٹر ہے بہت بڑا، وہ آپ کو دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر، وہ کہتا ہے جی جب بھی کوئی بیماری کو مسئلہ ہوا نا تو مجھے فون، یہ میرا فون ہے، مجھے کر لیجئے گا، میں آپ کو مشورہ دے دوں گا۔ اب یہ جو ہے مریض صاحب بیمار ہوتے ہیں تو یہ کہ خود اپنا انٹرنیٹ پہ دوائیاں یا فارمیسی پہ چلے گئے مجھے یہ دوائی دے دو، یا فارماسسٹ سے مشورہ کر لیا، وہ کوئی کوالیفائڈ نہیں ہے، جس نے اپنا نقصان اٹھا رہے، تو اس کو کتنی بڑی ایک سہولت حاصل تھی کہ دنیا کا جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، دنیا کی سب سے بڑی اتھارٹی، وہ اس سے یہ فون کے ذریعے رابطہ کر کے مشورہ لے سکتا تھا۔ تو استخارہ سمجھیں کہ وہ ٹیلی فون ہے، وہ ٹیلی فون نمبر ہے کہ جو اللہ پاک سے مل جاتا ہے اور وہاں سے جواب جو ہے وہ آتا ہے، وہ ٹیکسٹ آپ کا جاتا ہے تو آپ کو اللہ پاک اپنے طریقے سے کرتا ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی زندگی میں یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے، سب کے لیے، آپ دیکھیں جنت میں حوریں بھی تھیں، آپ ان کی طرف توجہ نہیں آپ نے کی، اور یہ اللہ نے اجازت نہیں دی تو حور کے پاس بھی، حور تک بھی آپ نے دیکھی نہیں، اتنا آپ کا تقوی، اتنا آپ کی معصومیت کہ انتہا درجے۔ اللہ پاک نے دیکھا میرا پیغمبر، میرا محبوب تو دیکھے اتنا یعنی اعلیٰ ظرف اور اتنی عصمت اور اتنی حیا اس میں
کہ جنت میں ہزاروں حوریں پھر رہی ہیں، اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو حلال طریقے سے ایک ایسی ہستی، ایک ایسا ساتھی دیتے ہیں کہ حوریں بھی جو ہے ان پر رشک کریں۔ سیدہ حوا کا حسن حوروں سے بھی زیادہ تھا۔ کہتے ہیں کہ جتنی دنیا کی عورتوں کو دیا گیا حسن وہ سب اکٹھا کر لیا جائے پھر بھی حضرت حوا کا حسن زیادہ ہے، یعنی وہ پہلی اللہ پاک نے خود تخلیق فرمایا ان کو۔ یہ ان کے صبر اور تقوی اور طہارت کا یہ بدلہ تو یہ ہمارے لیے آج سبق ہے کہ ہم بھی کہ جب تک اللہ راستہ نہیں کھولتا حرام ذرائع کی طرف نہ جائیں، کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا نبی علیہ السلام کے بارے میں، بلکہ ایک حدیث ہے، ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عمر، بہت عظیم صحابی، صحابہ خود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد ہم نے دیکھا کچھ نہ کچھ فرق آ گیا، لیکن ان کی زندگی میں، ان کے عمل میں بالکل یہ اسی طرح قائم و دائم تھے۔ اتنے نبی علیہ السلام کے عاشق اور متبع سنت کے بڑے عظیم صحابی تھے رضی اللہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر میں جا رہا تھا، تو جیسے سفر ہوتا ہے بیچ میں زمینیں آ جاتی ہیں، ڈیرے آ جاتے ہیں، اس زمانے میں اب بھی جیسے آپ سفر کریں پہاڑوں میں اور زمینوں میں ایسا ہی ہوگا۔ تو ایک پیاس لگ گئی، گرمی کا موسم تھا، دھوپ چڑھی ہوئی تھی، تو ڈیرا نظر آیا، ایک سفر تھا کہیں اور دور جا کے سفر کر رہے تھے، عرب کا ماحول ہے، ڈیرا نظر آیا۔ عرب بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، وہ ہونی چاہیے بندے میں، کیونکہ مہمان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، ثواب آپ کو دے جاتا ہے، آپ کا نہیں کھاتا، وہ اپنا کھاتا ہے، تو اچھا ہے نا، ثواب آپ کو دے جائے، رزق اپنا کھائے، تو اس سے تو پھر بڑھ چڑھ کر خدمت کر، اس نے تو اپنا ہی کھانا ہے۔ آپ فرماتے میں چلا گیا اس ڈیرے، تو میں نے سلام دعا کی، تو اس نے بھی، یہ نبی علیہ السلام کے بعد کا دور تھا، جب حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کے بعد کا دور، تو ہمیں لگے اس نے مجھے پانی دیا، کھانا وغیرہ پوچھا، کھجوروں کے سائے کے تلے اپنے درخت باغ میں بٹھایا، بیٹھا، میں باتیں کر رہا تھا اس سے۔ ویسے میں نے پوچھا کہ آپ مسلمان تو ہیں، لیکن کیا آپ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا ہے، یا کسی اور کے ذریعے آپ مسلمان ہوئے ہیں سن کے، یا کسی صحابی کے ذریعے کہ آپ نے کبھی ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ وہ رونے لگا، وہ شخص، وہ کہنے لگا کہ میری ایک مرتبہ ملاقات ہوئی ہے صرف، کہ نبی علیہ السلام جس طرح آپ گزر رہے ہیں اسی طرح ایک دفعہ گزر رہے تھے، یہاں سے قافلہ جا رہا تھا، تو آپ بھی یہاں رکے۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ محمد بن عبداللہ، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، مکہ کے رہنے والے۔ انہوں نے مجھے تعارف کرایا آپ کے نسب کا، پھر آپ کی شان کا۔ تو میں نے دیکھا، ان کی باتیں سنی، ان کا چہرہ دیکھا اور زیارت کی، تو میں مسلمان ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام کچھ دیر ٹھہرے ہمارے پاس۔ اچھا، وہ سب حضرت عبداللہ بن عمر وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے چلیں، آپ نے بڑا شرف حاصل کیا، آپ بھی صحابی بن گئے، نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے آپ نے۔ لیکن وہ روئی جا رہا ہے، کہہ رہا کہ میں نے ایک ہی دفعہ کی ہے، بعد میں ملاقات نہ ہو سکی، بعد میں آپ پردہ فرما گئے، میں نہ رہ سکا وغیرہ تھا۔ ہمیں کوئی بات نہیں۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ دیکھیں صحابہ کرام میں کتنی طلب ہے، کتنے، وہ فرمانے لگے اچھا یہ تو بتاؤ کہ کوئی بات آپ علیہ السلام سے آپ نے سنی ہو، کوئی ایسی بات؟ ہم تو کافی صحبت پائی، لیکن ہو سکتا ہے کہ تم سے کوئی ایسی بھی بات کی ہو جو ہم نے نہیں سنی۔ تو یہ دیکھیں، ایک وہ شخص جو حضور علیہ السلام کے شہر میں رہا، یعنی مکہ میں بھی، مدینہ شریف میں یہ رہے تھے حضرت عبداللہ بن عمر، بہت سال انہوں نے گزارے، وہ اس شخص سے پوچھ رہے ہیں کہ زندگی بھر میں جس کی ایک ہی دفعہ ملاقات ہوئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کا طالب ہو، صحیح علم کا طالب ہو، یہ نہیں دیکھتا فلاں میں کتنا بڑا ہوں، مجھے کتنا پتہ ہے، اس کو یہ طلب ہوتی ہے کہ کہیں سے کوئی حکمت کی، دانائی کی، برکت کی بات جو ہے وہ مل جائے تو میں وہ یعنی حاصل کر لوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ ان سے پوچھنے لگے یعنی آپ نے کوئی بات یاد ہو جو نبی علیہ السلام، ظاہر ہے آپ کی ایک ہی ملاقات ہوئی ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ انہوں نے فرمایا ہوگا۔ وہ کہنے لگا ہاں مجھے کوئی باتیں تو بھول گئی ہیں، ایک بات یاد رہ گئی ہے، وہ پھر حدیث مان کے نقل ہوئی ہے اسی صحابی سے، عبداللہ بن عمر نے ان سے روایت کیا اور انہوں نے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام جانے لگے یہاں سے رخصت ہونے لگے تو میں بھی ساتھ نکلا کہ بھئی رخصت کروں، تو آپ نے اپنے نورانی ہاتھ میرا ہاتھ پکڑا، آپ نے نورانی ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑا ایسے اور چلتے جا رہے تھے یعنی سفر میں، کیونکہ میں جدا ہونے والا تھا، دوسرے ساتھ تھے تو آپ کو زیادہ توجہ مجھے دے رہے تھے، تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور ساتھ ساتھ جو ہے میں چل رہا تھا۔ تو ہاتھ پکڑے ہوئے کہتا ہے کہ اتنا نرم ہاتھ، اتنی خوشبو، کئی دن تک وہ خوشبو آتی رہی میرے ہاتھ سے، اور اس جیسی وہ چیز، جیسے ہزاروں چیزیں میں چھوتا ہوں، نرم بھی سخت بھی، میں نے اس کے بعد چھوئی نہیں، اور میرا وہ ہاتھ جو ہے وہ اتنا نورانی محسوس ہو، میرے دوسرے بچے بیوی دوسرے چومتے تھے، وہ خوشبو اتنی اس میں یہ یعنی اثر۔ تو آپ نے میرا ہاتھ تھام کے چلتے چلتے آپ نے فرمایا کہ بات سنیں کہ یاد رکھو کہ کوئی بندہ کوئی چیز اللہ کے لیے چھوڑے گا، یہ فرماتے ہوئے حدیث کا مفہوم ہے جو ان کو یاد رہ گئی۔ فرمایا کہ کوئی بندہ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے اللہ کے خوف کے، مثلا اس کو گناہ کا موقع مل رہا ہے وہ گناہ کو چھوڑ دے، زنا کا موقع مل رہا ہے وہ زنا کو چھوڑ دے، اور وہ بے ایمانی کا موقع مل رہا ہے وہ اس بے ایمانی سے رک جائے، زمین ملنے کا دھوکے سے موقع مل رہا ہے وہ یعنی خدا کے خوف سے اور خدا اللہ پاک کی محبت کی وجہ سے فرمایا کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے اور اللہ پاک اس سے بہتر اس کو نہ دے۔ یہ آخرت کا وعدہ نہیں، یعنی آخرت کا وعدہ نہیں، اسی دنیا کا یعنی وعدہ ہے، وہی ہے اس سے بہتر۔ یعنی یہ دیکھیں کتنے حوصلہ افزا بات ہے، یہ بندے کو کتنا ذوق اور شوق، کتنا طاقتور کر دیتی ہے، کتنا موٹیویٹ کر دیتی ہے، کتنے جو ہے اس کے مواقع مل گئے۔ ہمیں زیادہ تر یہی ہوتا ہے، ہم گناہ اس لیے بھائی ہم نے اب نہ کیا تو یہ تو موقع ہی نہ ملے گا، یہ تو بے ایمانی کا موقع نہ ملے گا، یہ تو بے حیائی کا موقع نہ ملے گا، یہ دھوکے کا موقع یہ چلا جائے گا۔ لیکن اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہم یہ چھوڑ دیں اس سے بہتر ہمیں عطا ہونے والا ہے تو پھر تو ہر بندہ چھوڑے۔ اور یہ کوئی عام شخص، کوئی ولی، کوئی صحابی، کوئی نبی، کوئی رسول دوسرے نہیں کہہ رہے، بلکہ رسولوں کے رسول، انبیاء کے نبی، امام الانبیاء و مرسلین، صادق المصدوق فرما رہے ہیں کہ کوئی چیز بھی بندہ کوئی ترک کر دیتا ہے، کوئی گناہ کی چیز ہے وہ چھوڑ دے اللہ کے لیے، چھوڑے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو فرمایا اللہ پاک اس سے بہتر چیز اس کو اسی دنیا میں عطا کرے گا۔ یعنی اس سے بہتر، جیسے نبی علیہ السلام نے مثلا ایک حدیث شریف میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنی نظر کو بچاتا ہے شہوت سے، بری دیکھنے سے، کیونکہ وہ کیوں دیکھ رہا ہے، اب سوچنے والی بات ہے، وہ کیوں اس کو دلچسپی ہے دوسری چیز نہیں، وہ لذت کے لیے دیکھ رہا ہے، اس کو لطف آتا ہے، ایک لذت محسوس ہوتی ہے، وہ اس کے لیے دیکھ رہا ہے، ورنہ اس کو کوئی شوق نہیں۔ تو آج آ کے کس کے لیے دے، وہ لذت کے لیے، تو بنیادی طور پر اگر لذت نہ ہو تو وہ نہ دیکھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اللہ کے خوف اور اللہ کی حضوری کی وجہ سے اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ وہ لذت کے لیے دیکھ رہے ہیں، تو فرمایا اللہ پاک اس کے بدلے اس کو ایمان کی لذت عطا فرماتا ہے، عبادت میں لذت عطا فرماتا ہے، یعنی اس کے بدلے میں، یعنی وہ جو ڈھونڈ رہا تھا حرام میں اس سے بڑی بھی ملی اور حلال میں اپنے عبادت میں لطف۔ تو مقصد تو لذت اور سکون ہے، مقصد تو ہے چیزیں بندے اس لیے ان کے پیچھے پڑیں، نشہ، فہیم، چرس، یہ وہ شراب گندی چیز ہے وہ بھی جانتے ہیں، لیکن وہ جو اس میں
یہ کوئی لطف پایا جاتا ہے، کوئی نشہ پایا، اس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ فرمایا، تو یہ اس عظیم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات بیان کی، تو وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش ہے، فرمایا کہ مجھے جو تمام حدیثیں یاد ہیں وہ ایک طرف اور تمہاری کے لیے ایک طرف ہے، کیونکہ اس کی بنا پہ بندہ ہر نیکی کرے گا، ہر گناہ سے بچ سکتا ہے، اس کا اتنا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ بھئی وہ شیطان کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے کہ بھئی میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میرے لیے جو چیز چھوڑ دو گے میں تمہیں اس سے بہتر دوں گا، میں تمہاری بات کیوں سنوں، میں یہ گھٹیا چیز اللہ کی ناراضگی بھی اور یہ چیز کیوں لوں۔ پھر فرمایا کہ یہ اتنی مضبوط کرنے والی، اتنی حوصلہ بندے پر قائم کرنے والی، استقامت اختیار کرنے والی اور تقوی پہ قائم کرنے والی یہ حدیث ہے کہ یہ چھوٹے سے جملے ہیں، یعنی عربی میں تو وہ بالکل چھوٹا، تو کہ بندے کو یہ جو قائم و دائم کر دیتی ہے یہ چیز۔ تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک سبق جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ملتا ہے کہ یہ جو اگر کسی کو یعنی نکاح اور یہ چیزیں ہر ایک کا ہو جاتا ہے۔ میں لوگ ایک بزرگ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو لوگ، ایک عورت آئی، وہ کہنے لگی میں بڑی پریشان ہوں، میرے بچوں شاید کوئی بندہ آیا جی میں بڑا پریشان ہوں، انہوں نے فرمایا یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ اسباب اختیار کریں، اللہ سے دعا کریں، یہ نکاح کا سسٹم تو یہ تو جانوروں کا، پرندوں کا بھی چل رہا ہے، یہ تو مطلب ہے کہ جو جانور ہیں، جاندار ہیں، دیکھ رہے ہیں ان کا چل، وہ کون ہے ان کی کوئی رشتے کرانے والیاں یا کون سی ایجنسیاں ہیں، میرج ایجنسیاں جن کی وجہ سے پرندوں کا رشتے ہو رہے ہیں، ان کے بھی ہو رہے ہیں، وہاں پر نسلیں چل رہی ہیں تو آپ کا بھی ہو جائے۔ مطلب بہرحال یہ ہے کہ یہ بعض دفعہ آزمائش ہوتی ہے، بندے کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ خیر یہ ایک سبق میرا ہمیں کہ یعنی نوجوانوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی، یعنی عورتوں کے لیے بھی اور یعنی مردوں کے لیے بھی کہ تقوی اختیار کریں، صبر اختیار کریں، اللہ پاک اپنے وقت پر تلاش کرتے رہیں اور اپنے وقت پر آپ کو بہترین جو ہے ساتھی دے گا۔ اب اللہ نے جو دیا وہ اس سے مطمئن رہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ناشکری پائی جاتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بہت یعنی مطلب اپنا چہرہ تو نہیں دیکھتے وہ شیشے میں، دوسروں کو دیکھتے ہیں، میں یہ بھی نہیں وہ بھی چیز ہو۔ تو ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا، جی میرا بچہ ہے، اس کے رشتہ کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھ دیں۔ تو انہوں نے عذرا کرم پوچھ لیا، ویسے بیٹا ٹھیک ہے میں بھی نظر رکھوں گا، آپ کی بھی اگر کوئی خاص کوئی ڈیمانڈ ہے، کوئی ریکویسٹ ہے جو، تو اس نے کہا جی یہ شرماتا ہے، یہ لکھ کے دے دے گا۔ تو اس نے لکھ کے دے دی، تو وہ کہتے ہیں میں نے لکھ کے دے دی، وہ تو پوری لسٹ تھی، اتنا قد ہو، اس طرح کا رنگ ہو، اس طرح کی گردن ہو، اس طرح کے بال ہوں، یہ ہو، وہ ناک اس طرح کا ہو، تو پوری لسٹ تھی۔ میں نے کہتے وہ دیکھ، میں کہا اچھا یہ شرماتا ہے، وہ نہیں کہتا یہ۔ بہرحال انہوں نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے بلائیں اس کو بلایا اور اس کو فرمایا لگے کہ اچھا نماز پڑھتے ہو؟ جی نماز پڑھتا ہوں اور کر رہا ہوں۔ تو فرمایا اچھا پڑھتے رہو اور ہو سکے تو تہجد پر کا بھی اہتمام کرو، یہ جو لسٹ تم نے دی ہے یہ جنت میں حوریں تمہیں مل جائیں گی، اس پیمانے پر اور اس کرائیٹیریا پر وہی اتر سکتی ہیں کہ دنیا میں تو اب عورت ہے نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے تم دنیا میں اس میں رہ رہے ہو، ایک حقیقی دنیا میں رہ رہے ہو، یہ کوئی افسانوی اور جو ہے آئیڈیالسٹک ورلڈ تو ہے نہیں کہ بھئی یہاں آپ کو ہر چیز، یہاں تو مطلب ہے کہ یعنی بس ٹھیک ہے تلاش کرنا چاہیے اور جو اعتدال مطلب ساری چیزوں میں اعتدال اختیار کر کے ملے اور اللہ جل مجدہ پہ یعنی برکت ڈال دیتا ہے۔ تو مطلب یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ نہ بھئی کوئی کہے جی میں تو بہت انتظار کر رہا، کئی کہتے ہیں جی ہمارے رشتے نہیں ہوتے، یہ نہیں ہے، لیکن وہ ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ اس وجہ سے ہونا بھی نہیں ان کا۔ اگر نے اچھا رشتہ، دیندار کہہ لیں، اچھے اخلاق والا، مطلب ہے کہ ریجیکٹ کر دیا، یہ اللہ کی کیٹیگری میں ناشکری میں آتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کو ناشکری سمجھا جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کو بے عزتی سمجھا جاتا ہے کہ اس نے فلاں بچی کی فلاں مطلب ہے اس کو اللہ ہی یعنی فرمایا کہ یعنی پیدا کرنے والا ہے کہ اس کو مناسب مل رہا تھا، یہ جو ہے بڑے نخرے کر رہا ہے یا کرتی ہے، میں نہیں کرنا، تو وہ جب ناشکری ہو جاتی ہے پھر اللہ پاک واقعی محروم کر دیتا ہے بندے کو، پھر اس کا بہت مشکل سے ہوئے گا بھی تو مطلب ہے کہ یعنی
وہ یعنی مشکل. تو اس طرح نہیں, پھر بندہ کو بعض دفعہ وہ کچھ کرنا پڑتا ہے جو وہ پہلے کبھی سوچ نہیں سکتا. ہمارے ہاں ادھر ایک رشتہ آیا, ایک وہ یعنی عورت تھی, اس کے بھائی جو تھے, لڑکی تھی, بھائی جنرل تھے آرمی میں, تو وہ کہے میں نے رشتہ کرنا ہے, تو وہ بھی کہے کہ میں وہی کم از کم جو ہے وہی جنرل ہی ہو میں نے کرنا ہے, بھائی جان میں نے جنرل ہی ہو تو اسے کرنا ہے. ان کا بیان کر لیں جو بھی مناسب اچھا آ رہا ہے اسی سے کر. نہیں میں تو آپ کو دیکھو کتنے تعلقات ہیں, میں نے تو بارہ اس بھائی نے سمجھایا جایا لیکن نہیں وہ نہیں. اچھا اب 2-3 سال گزرے, جنرل تو ملا نا, کیونکہ یعنی اس لیول کا بندے تھے نہیں, شادی تو پہلے ہو چکی ہوتی زیادہ تر, اس کا ایک ذہن تھا. تو اب وہ کہتی ہے اچھا جی کوئی کرنل ہی ہو جائے پھر بھی ٹھیک ہی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا چلو اب کرنل بھی 2-4 سال اور گزرے, اب وہ میجر تک آ گئی. اچھا اب 2-4 سال گزرے پھر بالکل ہی سٹینڈرڈ گر گیا, بھئی اب تو وہ کون کرے گا اس کے ساتھ. تو ایسے ہی کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ناشکری کرتے ہیں, وہ پھر جو ہے جو اللہ کے ہاں ملنا ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ پاک خود فرمایا قرآن مجید میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, شکر گزاری کرو گے تو اللہ پاک اضافہ فرماتا ہے. وَلَإِن كَفَرْتُمْ, اگر ناشکری کرو گے تو وہ بندہ اللہ کے عذاب میں جب آ جاتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے, اللہ کے برکتوں سے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی بات پوچھنی ہے سمجھنے کے لیے تو پوچھ لیں, ورنہ جو ہے انشاءاللہ تیاری کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ جس وقت ہم روحانی نماز پڑھتے ہیں یا اس وقت ہم اپنی ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے آپ کو, جب بندہ روحانی سفر پہ جاتا ہے تو بعض اوقات ایسے مناظر ہوتے ہیں جو کہ وہ جج نہیں کر پاتا کہ یہ کیا ہے. مثال کے طور پہ یہ تو پتہ ہوتا ہے ہمیں کعبہ میں پہنچ گئے یا روزہ رسول پہ پہنچ گئے, لیکن بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں روح سفر کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آیا کہ میرے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. اس کے بارے میں ہاں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں, اگر ضروری ہو تو اس کو بتا بھی دیا جاتا ہے. روحانی دنیا میں یا سفر کر رہا ہے بندہ, اس کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے. لیکن اگر پھر بھی پوچھنا ہو, معلومات لینی ہو, تو پھر وہ اپنے استاذ یا مرشد شیخ کی روح سے جو اس کے ساتھ ہے اس سے وہ پھر لے سکتا ہے, ادب سے پوچھ سکتا ہے, یا کسی اور بزرگ سے ہی اس کی ملاقات ہوتی ہے وہاں تو وہ یعنی اپنا پوچھ سکتا ہے, یا اللہ پاک سے دعا یا اللہ یہ کیا چیز اس کے دل میں, پھر روحانی دنیا میں پتہ بھی چل جاتا ہے. لیکن اگر اس کے لیے پتہ ہونا ضروری ہو تو اس کو پھر خود بھی بتا دیا جاتا ہے, نہ ہو تو پھر وہ بس جو ہے یعنی سفر کرے جہاں جس طرف جا رہا ہے. الحمدللہ. جی جی ہاں جی اس کے متعلق یہی ہے کہ دیکھیں ہمارے اختیار میں, جیسے انسان کے اختیار میں بیج بونا ہے, اب جو ہے آگے اس کو اگانا مطلب درخت اگانا, ہمارے اختیار میں نکاح کرنا ہے, اب اولاد دینا نہ دینا جو اللہ کے اختیار میں ہے وہ تو ہم جو اپنے کام والا ہے, کام جو ہمارے ذمہ کام ہے, جیسے اپنا تزکیہ کرنا اور ساتھ ہی جو ہے آپ نے یعنی مشق کرنا جو بھی بتایا گیا ہے وہ اپنا کرتے رہیں. اب اللہ کے ہاں جو وقت مقرر ہے یعنی اس وقت پہ جو ہے وہ اس کا اپنا ہوگا. بعض مرتبہ یعنی حکمتیں ہوتی ہیں, اللہ پاک جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہت سارے بندوں کو دولت نہیں دیتا کہ اللہ پاک جانتا ہے اگر میں دوں, جیسے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, اگر میں رزق کی وسعت بندوں پر کر دوں تو یہ باغی بندے, بہت سارے بندے جو ہیں یہ بغاوت پہ اتر آئیں, یہ بالکل
نماز، قرآن، ذکر، اذکار، اللہ کی طرف رخ کریں. آپ دیکھ رہے ہیں جن کو نہیں اللہ ان میں اکثر جو ہے وہ غافل ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے مشاہدہ، مکاشفات، یہ چیزیں یہ تو اللہ ہی کے علم میں ہوتا ہے کہ بندے کو نقصان ہو سکتا ہے اس سے یا فائدہ ہو سکتا ہے. تو اسی کے لیے جو بہتری اللہ پر چھوڑے اور اپنا جو ہے وہ یعنی کام اور اپنا اعمال جو ہے وہ اپنا کرے، اور تو انشاءاللہ اسی میں فائدہ ہے. پھر اپنے وقت پہ جو ہے وہ بھی چیز اگر اس کے لیے بہتر ہے تو ہو جائے. جیسے شیطان کا قصہ ابھی ہم بیان کر رہے تھے، تو اس پر اس کی یہ وہ کہتا ہے مجھے مشاہدہ ہو، جس طرح آپ پوچھ رہے ہیں مزید کا مجھے مشاہدہ تو ہوا، لیکن ہوا پھر کیا؟ مشاہدہ تو ہوا لیکن بعد میں کیا ہوا؟ اب یہ اگر اس کو پہلے پتا ہوتا بھائی میرے ساتھ تو عام جو جنات زمین پہ رہ رہے ہیں جو صاحب مشاہدہ نہیں ہے، نہ آسمانوں پہ گئے، وہ کم از کم چلو نیک نہیں مر رہے تو گناہگار تو مر رہے ہیں، ایمان کے ساتھ تو مر رہے ہیں. تو اس کا جو ہے وہ یہ چیز، تو یہ بہت بڑا سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہم کوشش بندہ کرے اپنے پاس سے، باقی پھر اللہ پاک پر چھوڑ کر اور اللہ کے حوالے کرے، اور اپنا انشاءاللہ جو وقت پہ جو ہے اسی میں خیر اور بہتری ہوتی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے شر ہو، تمہارے لیے بری ہو، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور ممکن ہے تم ایک چیز ناپسند کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو. بندہ تو جلد باز ہے، یہ تو چاہتا ہے یہ ملے وہ ملے، باقی پھر اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے فضل فرماتا ہے بندے. جیسے آپ نے فرمایا کہ سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدم علیہ السلام کی دعائیں کسی سے بنایا گیا، اسی طریقے سے یہ دنیا میں اور بھی مرد ہیں تو خود اس میں حدیث شریف ہے کہ عورت کو کسی سے پیدا کیا گیا، تو جو اس دنیا میں زوجہ بنتی ہے کسی مرد کی، وہ کیا اس مرد کی کسی سے بنائی جاتی ہے یا ایسا نہیں؟ ہاں نہیں، وہ صرف حضرت حوا کے بارے میں ہے، سیدہ حوا کے بارے میں ہے، وہ ان کا جو ہے یہ انشاءاللہ. جی شکر ادا کرنے کے لیے کیا الفاظ ہونے چاہیے؟ دوسرا ہے many people adopt converts to us, but then after a few months or years they slowly come out of the habit again. Why is this and how can they prevent? نہیں، وہ پہلا سوال کسی اور کا ہے جو اردو کے میں ہے. اچھا ایک سوال کریں نا پہلا تاکہ پھر جائیں پھر. اچھا شکر دیکھیں ادا کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے مثال کے طور پر یہ ایک دعا بتائی صبح شام پڑھنے والی، مثلا یہ فرمایا اللہم ما اصبح من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، کہ یا اللہ میں نے جو بھی نعمت آج استعمال کی ہے، آج کے دن، آج کی صبح، وہ صرف اور صرف جو ہے تیری طرف سے ہے، اس میں کوئی شریک نہیں، صرف تیری طرف سے ہے اور تیرا شکر. یعنی حضور علیہ السلام فرمایا جس نے صبح یہ 3 مرتبہ پڑھی اس نے گویا دن بھر کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کو یہ 3 مرتبہ پڑھی اس نے شام رات کی نعمتوں کا جو ہے وہ شکر ادا کر دیا. اور یہ دعا، یہ جو مسنون اذکار ہم پڑھتے ہیں مغرب کے بعد، اس میں ہے. اس لیے اس میں بتاتے ہیں بھائی ایسے ایسے خزانے ہیں اس میں کہ آپ بندہ حیران ہو جاتا ہے اصل فضیلتوں کا جب پتہ چلتا ہے. تو یہ مطلب یعنی باقی جو نبی علیہ السلام جو انہوں کا سوال ہے، حضور علیہ السلام نے شکر اللہ کا ادا کیا ہے مختلف الفاظ سے، مختلف نعمتوں کا، وہ سیکھ لیں. مثلا آپ نے کھانا کھایا ہے تو شکر کیسے کیا، الفاظ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، کہ یا اللہ یہ تیرا شکر ہے، تیری ہی لیے تعریف ہے جو تو نے یہ کھانا کھلایا، اس کے بغیر اس کے کہ میری طرف سے، ہماری طرف سے اس میں کوئی بھی کنٹریبیوشن نہیں ہے، یہ محض تیرا فضل ہے، کرم ہے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ بندے کا یہ سمجھنا دل میں کہ میں اس کا حقدار نہیں، میں اس کا حقدار نہیں ہوں اور اللہ پاک مجھے دے رہا ہے. اس کو کہتے ہیں، اس سے پھر شکر پیدا ہوتا ہے. دیکھو جی میں تو بالکل حقدار نہیں اور مجھے مل رہی ہے کوئی چیز، تو کتنی ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں
ایک اگلے بندے کی قدر کے، اس کو شکر کہتے ہیں. وہاں سے یہ چشمہ شکر کا پھوٹتا ہے. مثلا ایک آپ مستحق نہیں ہے، آپ کو ایک بندہ جو ہے آپ کی جان بچا دیتا ہے، وہ تو پھر آپ مشکل میں. تو اب آپ کے اندر جو وہ جذبات پیدا ہوتے ہیں، ابھی میں اس بندے کو کچھ دوں یا کچھ تعریف کروں، اس کو شکر کہتے ہیں. اور جب بندہ یہ سمجھ لے کہ اللہ جل مجدہ میں کسی کا مستحق نہیں کسی نعمت کا، تو اللہ عطا فرمانے والا. تو شکر پھر جو ہے ایک دل کا ہوتا ہے، ایک شکر جو ہے زبان کا ہوتا ہے، عمل. زبان تو یہ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہم لک الحمد لک الشکر. دل جو ہے وہ مانے کہ یعنی یہ نعمت صرف اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ پاک. اور جسم سے شکر یہ ہے کہ جو اللہ نے وہ نعمت دی ہے اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے. تو عمل سے شکریہ یہ ہو گیا کہ نعمتوں کو نافرمانی میں نہ. اور دل و دماغ سے یہ ہو گیا کہ اعتراف کرنا، سمجھنا، وہ دل میں احساس پیدا ہونا یعنی ایک شکر کرنے کا. اور زبان سے جو ہے یہ. اسی طرح حضور علیہ السلام جب کپڑا پہنتے تو فرمایا الحمدللہ الذی رزقنی ھذا الثوب، یا مطلب ہے کہ اور بھی. تو وہ اگر وہ الفاظ سیکھنا چاہتی ہیں تو وہ یہ دعائیں جو نبی علیہ السلام نے خود استعمال کی ہوئی ہیں تو یہ کر لے. ورنہ پھر جو الفاظ ہیں تو اللہ وہ یہی ہے اللہم لک الحمد و لک الشکر، کہ یا اللہ تیرے ہی لیے ہر تعریف ہے اور تیرے ہی لیے شکر ہے کیونکہ تو ہی دینے والا ہے، عطا فرمانے والا ہے. یہ چیز ہے. اب دوسرا سوال پھر. Many people adopt upward sunnahs, but then after a few months or years, they slowly come out of the habit again. Why is this and how can they correct it? یہ سوال چونکہ انگلش میں ہے تو اس کا جواب بھی نہیں ہو سکتا، ان کو اردو سمجھ ہی نہ آئے. So many people adopt outward sunnah. Now that is very good, and after that, after some years, they come out of it. You see, outward sunnah is something which a person is adopting a habit of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and after some years they become away from it. Now one of the cause and one of the reason it may be that person did not develop the inner attachment with the Prophet alayhi salatu wasalam, the inner connection with the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Because when that was not there, so outward some habits were developed, but because there was no spirit in it, there was no spirit in it, soul in it, so then a person let it go as well. So I would say that that person should develop an inner connection of love and attachment with the Prophet ﷺ, because that will automatically encourage the person and attract the person towards the sunnah of the Prophet ﷺ. Because when a person loves someone and they have attachment, even though they are bad people, people tend to follow their habits. Like say a person who loves for example, an actor or actresses, they will unwittingly try to dress like that, walk like that, or actually you may say adopt their hairstyle might look like that, for example. So the sunnah are the ways and the habits and the blessed way of the Prophet ﷺ, and they will emanate from the real sunnahs, come from the love and the attachment of the Prophet ﷺ. So if that person works on that, inshallah, then unknowingly these things the person will automatically follow, because this is one of the, you may say, effects of the inner love and inner connection. As I have given you example that actually many people follow other people because they like them in some way, even though they are not the models, for example, of good. They might be just actually models of evil or models or just general. So may Allah subhanahu wa ta'ala bless you with the love of the Prophet ﷺ and actually the inner connection. And a person outwardly also should try their best according to their abilities. And then inshallah in Tariqah Muhammadiyah, if you are aware of this, there is in the course book, a person is trained to follow the different sunnah of the Prophet ﷺ month by month, and then inshallah it becomes habit. Jazakallah, mashallah.
اور کوئی بات کسی نے کچھ نہیں ہونا ہے؟ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا رب العالمین، اپنے فضل و کرم و احسان سے ہم پر رحم فرما. ہم یہ جو قرآن مجید سے سیدنا آدم علیہ السلام کے قصے سے سبق حاصل کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی اس دنیاوی زندگی میں اس سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرما. شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما. ہماری تمام جائز حاجات کو، خواہشات کو، مرادوں کو پورا فرما. پریشانیوں الجھنوں کو دور فرما. بیماریوں سے شفا نصیب فرما. اپنا قرب، اپنی رضا نصیب فرما. رمضان شریف گزر رہا ہے، یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے اس سے نفع، جس مقصد کے لیے تو نے رمضان کو بھیجا، روزے کو بھیجا، عطا فرمایا، وہ مقصد ہمیں عطا فرما، وہ تقوی ہمیں عطا فرما، وہ محبت ہمیں عطا فرما. اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اپنے نیک بندوں میں داخل فرما. پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما. لوگوں میں سے جو کافر ہیں ان کو نور ایمان نصیب فرما. جو گناہ گار ہیں میرے جیسے ان کو نور توبہ نصیب فرما. جو نیکوکار ہیں ان کو قبولیت نصیب فرما. اور جو قبولیت والے ہیں ان کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، تمام لوگ جتنے بھی ہیں سب کا تزکیہ فرما. ساری امت کو ہدایت اور رہنمائی نصیب فرما. اسلام کی زندگی، ایمان کا خاتمہ نصیب فرما. نیکوکاروں کا حشر نصیب فرما. بغیر حساب کتاب کے جنت میں دخول فرما. ہماری عبادات ٹوٹی پھوٹی ہے، یا ارحم الراحمین تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہیں، بار اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما. وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. ماشاء اللہ، جزاک اللہ.